فضلو چاچا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بظاہر پرسکون انداز میں بیٹھے تھے، مگر ان کا ذہن سوچوں کی لپیٹ میں تھا۔ دل و دماغ میں مسلسل ہلچل ہو رہی تھی کہ نہ جانے آگے انہیں کن حالات سے سامنا کرنا پڑے گا۔ چچا، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اعظم کے پوچھنے پر وہ سوچوں کی دنیا سے نکل آئے۔ بیٹا، ہم شیخو پورہ شہر کے ایک تنگ و تاریک اور پسماندہ محلے میں جا رہے ہیں۔ وہاں میرے کچھ دور کے عزیز رہتے ہیں۔ میرا ایک قریبی دوست اور چچا زاد تھا کریم بخش، وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ کافی سال ہوئے بیچارہ مر گیا۔ کریم بخش کے بھائیوں نے اس کی بیوہ اور بچی کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، مگر اس احسان کے پیچھے خدا خوفی نہیں بلکہ کریم بخش کے مکان اور مارکیٹ میں واقع دکان پر قبضے کا لالچ تھا۔ اب جبکہ کریم بخش کی بیوہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، تو رحیم بخش جو کریم بخش کا بڑا بھائی ہے، اپنے بیٹے کی شادی زبردستی اس یتیم لڑکی سے کر رہا ہے تاکہ جائیداد ہتھیائی جا سکے۔ وہ لڑکی جس کا نام سیما ہے، ایف اے پاس ہے، جبکہ جس لڑکے سے اس کی شادی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرائمری پاس بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرا اچانک وہاں جانا ہوا تو مجھے یہ سب معلوم ہوا۔ میں نے بڑی بیگم صاحبہ سے اس بارے میں بات کی اور سیما کو کوٹھی میں ملازم رکھنے کی درخواست کی۔ بڑی بیگم صاحبہ مان گئیں۔ یوں اب ہم سیما کو لینے جا رہے ہیں، فضلو چاچا نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ شیخو پورہ شہر میں تھے۔ فضلو چاچا کے بتانے پر وہ گاڑی کو مختلف راستوں پر گھماتا گیا۔ بس بیٹا، یہاں گاڑی روک دو، اس سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی، ہمیں پیدل چل کر جانا ہوگا۔ فضلو چاچا نے ایک تنگ سی گلی سے ذرا فاصلے پر گاڑی رکواتے ہوئے کہا تو اعظم تھکے تھکے سے انداز میں باہر نکل آیا اور گاڑی لاک کرنے کے بعد فضلو چاچا کے ہمراہ اس تنگ سی گلی میں گھس گیا۔ گلی میں ننگے بچے جا بجا کھیل رہے تھے اور کچھ بے تحاشا رو رہے تھے۔ نالیوں میں سے پانی اس قدر زیادہ اچھل چکا تھا کہ وہاں سے گزرنا محال تھا اور مچھروں کی بہتات تو قابل دید تھی۔ اعظم یہاں رہنے کے تصور سے ہی کانپ اٹھا، مگر یہاں رہنے والے لوگوں کے حوصلے پر دل ہی دل میں داد ضرور دے گیا۔ اللہ اللہ کر کے فضلو چاچا ایک دروازے کے سامنے جا کر رکے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ دستک دینے پر ایک میلے کچیلے کپڑوں اور دانتوں والا گینڈے کی مانند بھیانک سا نوجوان باہر نکلا، جسے دیکھتے ہی اعظم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ اپنے ابا سے کہو فضل محمد آیا ہے، ساتھ میں کوٹھی والے صاحب بھی ہیں، فضلو چاچا باروب لہجے میں بولے تو وہ نوجوان جھٹ سے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فضلو چاچا اور اعظم رحیم بخش کے سامنے بیٹھے تھے۔ اعظم بغور گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ مکان زیادہ سے زیادہ 4 مرلے کا تھا اور اس میں کم و بیش 3 فیملیاں رہ رہی تھیں، جس کی وجہ سے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بیٹھک تک کا انتظام نہ تھا۔ صفائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک طرف غسل خانے کے قریب گندے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، البتہ مکان کی بالائی منزل والا حصہ قدرے صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ کہو کیسے آنا ہوا فضل محمد؟ شربت پلانے کے بعد رحیم بخش مخاطب ہوا۔ ذرا سیما کو بلاؤ، پھر بتاتا ہوں، فضلو چاچا نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا تو رحیم بخش نے اپنے ارد گرد لگی بھیڑ میں سے ایک بچے کو اوپری منزل سے سیما کو بلا کر لانے کو کہا۔ بچہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپری حصے میں غائب ہو گیا۔ جب بچہ دوبارہ سیڑھیوں پر نمودار ہوا تو اس کے ساتھ 19-20 سال کی ایک مناسب قد و خال کی خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ آؤ سیما بیٹی بیٹھو، رحیم بخش نے اپنے پاس چارپائی پر موجود خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو لڑکی ڈرے اور سہمے ہوئے انداز میں وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ سیما بیٹی، تم میرے مرحوم چچا زاد اور بہت ہی اچھے دوست کی اس دنیا میں آخری نشانی ہو، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ تمہارا خیال رکھوں، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری یہ جو شادی انور سے ہو رہی ہے، تم اس سے خوش ہو؟ فضلو چاچا نے شفقت بھرے انداز میں پوچھا۔
ہاں ہاں، خوش کیوں نہیں ہے، اس کی مرضی سے ہی تو یہ سب ہو رہا ہے۔ سیما کے بولنے سے پہلے ہی اس کا چاچا کرم بخش بول پڑا۔ کرم بخش، تم خاموش رہو، میں سیما سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے اسے ہی بتانے دو۔ فضلو چاچا نے کرخت لہجے میں کہا تو کرم بخش خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ہاں بیٹی بولو کہ تم یہ شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ فضلو چاچا کے لہجے میں اب کی بار شہد سے بھی زیادہ مٹھاس تھی۔ سیما بیچاری تعجب کے عالم میں تھی، پیشانی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، لب کچھ بولنا چاہ رہے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھیڑیوں کے ٹولے کے بیچ کھڑی ہے جو اس کے انکار کرنے پر اسے نوچ نوچ کر اذیتوں کے قبرستان میں زندہ دفنا دیں گے، اور یہ ضعیف اور نحیف سے فضلو چاچا اسے کہاں بچا پائیں گے۔ بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس شادی سے راضی نہیں ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ کوٹھی میں لے جاؤں گا۔ میں بڑی بیگم صاحبہ سے اس بارے میں اجازت لے کر آیا ہوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ فضلو چاچا نے اسے ششوپنج میں مبتلا دیکھ کر حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ ساتھ لے جانے کی بات نے سیما کے اندر امید سے بھرپور توانائی کی لہر سی دوڑا دی۔ اب اسے نجات کا راستہ نظر آنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ فضلو چاچا واقعی اسے اب ان بھیڑیوں سے بچا سکتے ہیں، اس لیے اب کی بار اس نے بلا جھجک کہہ دیا کہ وہ اس شادی سے انکاری ہے۔ سیما کے انکار نے اس کے رشتہ داروں میں آگ بھڑکا دی۔ میلے کچیلے کپڑوں اور دانتوں والا گینڈے نما انور تو آپے سے باہر ہونے لگا۔ فضلو چاچا نے کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر سیما سے کہا کہ وہ اپنے روزمرہ کی چیزیں ساتھ لے کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سیما جلدی سے اوپر کی منزل میں گئی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند پرانے کپڑوں کے جوڑے ڈالے اور نیچے آ گئی۔ فضل محمد، تم سیما کو یوں یہاں سے نہیں لے جا سکتے، یہ میری ہونے والی بہو ہے، رحیم بخش نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو رحیم بخش، میں جھگڑا نہیں چاہتا اور نہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ حوالات کی ہوا کھاؤ۔ سیما کو تو میں لے کر ہی جاؤں گا، چاہے تو مجھے یوں آرام اور سکون سے لے جانے دو، ورنہ مجھے قانون کی مدد لینی پڑے گی۔ فضلو چاچا دھمکی انگیز لہجے میں بولے۔ انور، تم سیما کو لے جا کر اندر کمرے میں بند کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اسے یہاں سے لے کر جاتا ہے، اور رہا قانون کا سوال تو جب تک یہ قانونی مدد لے کر آئے گا، سیما کا نکاح تم سے ہو چکا ہوگا، پھر قانون بھی کچھ نہیں کر پائے گا، رحیم بخش نے ویلن کی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جبکہ انور سیما کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ بس سیما اپنے تایا اور چاچاؤں کے اس ظلم پر بلبلا ہی تو اٹھی، مگر اس کے بلبلانے کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بے کس و لاچار سیما سے جب کچھ نہ بن پڑا تو اس نے انور کے ہاتھ پار اس زور سے اپنے دانتوں سے کاٹا کہ وہ تڑپ کر رہ گیا، اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی سیما بھاگ کر فضلو چاچا کے نحیف سے وجود کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ انور، جو اب انور نہیں جانور لگ رہا تھا، چیتے جیسی پھرتی اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سیما کو اپنی گرفت میں لیتا، ایک مضبوط اور طاقتور ہاتھ نے سیما کو کلائی سے پکڑ کر اپنے توانا وجود کے پیچھے چھپا لیا۔ خبردار، جو اب کسی نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، آنکھیں نکال کر ناک میں گھسیٹ دوں گا۔ عازب، جو اب تک خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے بولا۔ انور غصے سے اس پر لپکا، مگر اگلے ہی لمحے اڑتا ہوا پاس پڑی چارپائی پر جا گرا۔ یہ سب اس کی ناک پر لگی عازب کی ٹکر کا مرہون منت تھا۔ اس کے بعد کسی اور میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سیما کی طرف بڑھے۔ فضلو چاچا نے سیما کے کپڑوں والا بیگ اٹھایا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ عازب پہلے ہی سیما کو لے کر باہر آ چکا تھا۔ عازب نے اشارے سے فضلو چاچا اور سیما کو آگے چلنے کا کہا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ محلے کے لوگ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے یہ سب، جو ان کے نزدیک ایک طرح کا تماشا تھا، دیکھ رہے تھے۔
مگر وہ ان سب سے لا تعلق سے ہو کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔